تو ناظرین ہمارے اگلے مقرر ہیں منظر لطیف، ان کی جانب بڑھتے ہیں جن کا تعلق کشمیر سے ہے۔ اجازت۔ کل بروح میں اتر جانے والا یہ کلام جو فاران کی چوٹیوں سے بلند ہوا اور پورے جزیرہ عرب میں ابر رحمت بن کر چھا گیا، اور اطراف عالم سے یہ صدائیں آنے لگی، لا الہ الا اللہ۔ اور پھر زمانے کی آنکھوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جب یزید نے ظلم و جبر کی نئی تاریخ رقم کر دی تو امام علی مقام نے کلمہ حق کی خاطر اپنا سر کٹا کر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ باطل چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، تمہیں حکم ازاں کو یاد رکھ کے ڈٹے رہنا ہے، کیونکہ ہمیں ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ صدر علی وقار، جب تک ہم نے حکم ازاں کو یاد رکھا، ہم نے قائد کے تصور کو تصویر اور اقبال کے خواب کو تعبیر کر کے خاموش رہے۔ جب تک ہمیں یہ نغمہ سرمدی یاد رہا، ہم نے سمندروں کے سینے چیر کر، پہاڑوں کے ذرے ذرے کو جھنجھوڑ کر اور ہواؤں کا رخ موڑ کر کامیابی و کامرانی حاصل کی۔ مگر صدر علی وقار، افسوس صد افسوس کہ آج کے مسلمان پر بزدلی اس قدر غالب آ چکی ہے کہ وہ اندھیرے میں جانے سے ڈرتا ہے، وہ ویرانے میں جانے سے گھبراتا ہے، وہ بلی کے پاؤں کی آہٹ سے ڈرتا ہے۔ صدر علی وقار، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا تھا مگر حال کھو گیا، وہ روبو دبدبا وہ جلال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا۔ صدر علی وقار، جب وقت کے سمندر میں احساس کی کشتی ڈوبنے لگتی ہے، جب ہستی ہساتی بستی کو ظلم و بربریت کے بادل ڈھانپ لیتے ہیں، جب ہوا کے دوش لہراتی پھرتی گلپرنا کی چیخیں سماطوں سے ٹکراتی ہیں، تب اس ملک کے ہر فرد پر حکم ازاں فرض ہو جاتا ہے۔ صدر علی وقار، وہ جس ملک میں امن و امان کی صورتحال اس حد تک ہو کہ 8 سال کی بچی کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا جائے، وہ جس ملک میں موٹر وے پر کھڑی گاڑی میں سوار عورت کو اس کے بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنا کر ہوس کے پجاری فرار ہو جائیں، اس ملک کے ہر فرد پر حکم ازاں فرض ہو جاتا ہے۔ وہ جس ملک میں رشوت کو چائے پانی کا نام دیا جاتا ہو، وہ جس ملک میں انصاف کو پیسوں میں تولا جاتا ہو، اس ملک کے ہر فرد پر حکم ازاں فرض ہو جاتا ہے۔ صدر علی وقار، جس دیش کے کوچے کوچے میں افلاس آوارہ پھرتی ہو، جس دیش کی مٹی برسوں سے یہ روگ جگر پہ سہتی ہو، جس دیش کے کوٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پہ بکتا ہو، جس دیش کا منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو، اس دیش کے ہر ایک فرد پر ہتھیار اٹھانا لازم ہے، اس دیش کے ہر ایک لیڈر کو سولی پہ چڑھانا لازم ہے۔ صدر علی وقار، آج دنیا کی نظریں ہم پر جمی ہوئی ہیں، آج کشمیری محمد بن قاسم کو بلا رہے ہیں، آج یہ ملک کسی اقبال کی تلاش میں ہے، مگر صدر علی وقار، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ نہ تو کسی اقبال نے آنا ہے اور نہ ہی محمد بن قاسم نے آنا ہے، بلکہ آج ہمیں محمد بن قاسم کا مجاہد بن کر، حضرت عمر کا غلام بن کر اور اقبال کا شاہین بن کر دنیا کو یہ بتانا ہوگا کہ ہم وہی 313 ہیں جو لشکر جرار سے ٹکرا سکتے ہیں، ہم تعداد میں چند 72 صحیح لیکن ہزاروں دشمن پر غالب آ سکتے ہیں۔ اب ہمیں کشمیری مظلوم مسلمانوں اور دیگر تمام مسلمانوں کو آزادی کی فضا میں لانا ہوگا اور دنیا کو بتانا ہوگا کہ ہم وہی ہیں جو بھارت اور اسرائیل کا غرور خاک میں ملا سکتے ہیں، رگ رگ کا خون دے کر شارہ کٹوا سکتے ہیں، شجر اسلام اور ملک پاکستان کو بچا سکتے ہیں۔ صدر علی وقار، سر اٹھے تو صحیح ظلم کے سامنے، تبھی ظالموں کا وقت حساب آئے گا اور تبھی غریب کے دربار پر ہاتھ جوڑے ہوئے ہر نواب آئے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا۔ آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ۔ تو جی ناظرین، یہ تھے منظر لطیف۔